بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں روزہ رکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: روزہ اللہ کی رضا کے لیے جسم و نفس کی تربیت ہے جو تقویٰ اور صبر کا ذریعہ ہے۔ سوال: قرآن کی سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی اقرا تھی جو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سوال: انسان کی زندگی میں اللہ کی رضا کی اصل نشانی کیا ہے؟ جواب: اللہ کی رضا کی اصل نشانی ہر عمل میں نیک نیتی اور اللہ کے احکام کی پیروی ہو۔ سوال: اسلام میں علم کا کیا مقام ہے؟ جواب: علم کو اسلام میں بہت بڑا مقام حاصل ہے اور اسے فرض عبادات سمجھا گیا ہے۔ سوال: صبر کا اسلامی تصور کیا ہے؟ جواب: صبر کا مطلب اللہ کی رضا میں مشکلات کو برداشت کرنا اور سکون حاصل کرنا ہے۔ سوال: ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جواب: ایمان اللہ پر یقین اور اس کے پیغامات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سوال: اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی فتح کون سی تھی؟ جواب: غزوہ بدر کی فتح کو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتح کہا جاتا ہے۔ سوال: اللہ کے اسماء الحسنی میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سا ہے؟ جواب: الرحمن اور الرحیم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہیں۔ سوال: مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب الامین تھا۔ سوال: اسلام میں زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے؟ جواب: زکوٰۃ مال کی پاکیزگی اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے فرض ہے۔ سوال: نماز کے اہم ترین فوائد کیا ہیں؟ جواب: نماز روحانی سکون، اللہ سے تعلق اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سوال: رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: رمضان کا مہینہ روزہ، عبادت اور قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے۔ سوال: اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جنت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سوال: اسلامی معاشرت میں مخلصی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: مخلصی کا مطلب اللہ کے لیے عمل کرنا اور اس کے راستے پر چلنا ہے۔ سوال: اسلام میں صدقہ دینے کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: صدقہ دوسروں کی مدد کرنے اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سوال: اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب: عبادت، دعا اور ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کیا جاتا ہے۔ سوال: اللہ کے راستے میں جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جواب: جہاد کا مطلب اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال اور وقت قربان کرنا ہے۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب اور اس کی رضا ہے۔ سوال: اسلام میں شادی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: شادی ایک مقدس رشتہ ہے اور انسان کی روحانی اور دنیاوی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال: اسلامی تاریخ میں سب سے اہم معرکہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ احد اور غزوہ بدر اسلامی تاریخ کے اہم معرکے میں ہیں۔ سوال: عید الفطر کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: عید الفطر روزہ کے اختتام پر خوشی منانے کا دن ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سوال: حج کا کیا مقصد ہے؟ جواب: حج کا مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ سوال: اسلام میں حقوق العباد کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: حقوق العباد کا مطلب ہے کہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا اور انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ سوال: قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سوال: اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ بدر اور غزوہ احد سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سوال: دین اسلام میں کیا فرقہ بندی کی اجازت ہے؟ جواب: دین اسلام میں فرقہ بندی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ایک جماعت بنایا ہے۔ سوال: اسلام میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ سوال: قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال: نماز کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جواب: سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر اور دعا ہے جو انسان کی روح کو سکون دیتا ہے۔ سوال: ہر مسلمان پر فرض عبادت کیا ہے؟ جواب: ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سوال: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول کیا ہے؟ جواب:
علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے لیکن دولت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: اسلام میں مہمان نوازی کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال: سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ جواب: سب سے بہترین عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کو صحیح نیت سے کرنا ہے۔ سوال: اسلام میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: طہارت ایمان کا حصہ ہے اور نماز کے لیے ضروری شرط ہے۔ سوال: کیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ضروری ہے؟ جواب: اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا صدقہ کا دروازہ کھولتا ہے اور اس سے انسان کی دولت میں برکت آتی ہے۔ سوال: نیکی کے کاموں کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب: نیکی کے کاموں میں سب سے بڑی مثال اللہ کے حکم سے عبادات اور دوسروں کی مدد کرنا۔ سوال: حضرت عمر بن خطاب کا مشہور قول کیا ہے؟ جواب: دنیا سے محبت کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال: اسلام میں خوشی کا کیا مفہوم ہے؟ جواب: خوشی کا مطلب اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزارنا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ سوال: حضرت عثمان بن عفان کا خاص عمل کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان نے قرآن کی طباعت میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال: اسلام میں عبادات کی تکمیل کس طرح ہوتی ہے؟ جواب: عبادات کو اللہ کی رضا اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق کا کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سوال: سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی ام الکتاب اور روزانہ کی نمازوں میں پڑھی جانے والی سورت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم شرط کیا ہے؟ جواب: جنت میں جانے کے لیے اللہ پر ایمان اور اچھے اعمال کرنا ضروری ہے۔ سوال: اسلام میں صبر کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: صبر ایک عظیم ترین صفت ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں جنت میں عظیم انعامات ملیں گے، اور صبر کا مطلب صرف مشکلات کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر ہر حال میں سکون کا احساس حاصل کرنا ہے۔ سوال: اسلام میں علم کا حاصل کرنا کیوں اتنا اہم ہے؟ جواب: علم حاصل کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم انسان کو اپنے رب کی معرفت عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ علم انسان کو اللہ کے احکام اور زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوال: قرآن کی سب سے پہلی وحی کا پیغام کیا تھا؟ جواب: قرآن کی پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرا یعنی پڑھو۔ یہ پیغام انسان کو علم حاصل کرنے اور اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس وحی کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو عقل و فہم کا درس دیا اور علم کو عبادت کے طور پر پیش کیا۔ سوال: ایک مسلمان کے لیے نیکی اور بدی کے درمیان فرق کیسے واضح کیا جا سکتا ہے؟ جواب: نیکی اور بدی کا فرق ایک مسلمان کے دل کی پاکیزگی اور اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے اور بدی وہ ہے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو۔ سوال: نظر کیوں لگتی ہے اور بار بار نظر کا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نظر بد لگنے کی وجہ حسد، شدید تعریف یا دل میں منفی جذبات کا ہونا ہو سکتا ہے۔ یہ بار بار لگے تو روحانی کمزوری یا اللہ کے ذکر میں کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ: موضوع 3 سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں، صدقہ دیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اگر کسی کی کوئی چیز پسند آئے یا وہ خوبصورت لگے تو ماشاءاللہ کہنا لازم ہے تاکہ نظر بد سے بچا جا سکے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر حسد کرنے کے بجائے شکر ادا کریں اور دل کو صاف رکھیں۔